معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ منظر دل و نگاہ میں بس کر رہ جاتے ہیں، ان میں اتنی قوت، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا مکمل تعارف بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ لوگ عبادت میں مصروف تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان بہت خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک اس خوبصورت نوجوان کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو گریہ کرتے ہوئے پایا۔ پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کی آہوزاری کا سبب کیا ہے۔ ویسے بھی روتے ہوئے آدمی کی بات کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ چند لمحے غور کے بعد بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بھی اپنے اللہ تعالی کے حضور فریاد کر رہا تھا، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کسی کو اتنی زیادہ رقم اور اس انداز میں مانگتے کب دیکھا تھا؟ لیکن وہ آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ اس آدمی کی دعا کا انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور 10,000 درہم اسے بھجوا دیے۔ آئیے اب دوسرا منظر دیکھیں۔ اس کا کردار بھی وہی خوبصورت نوجوان ہے۔ ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بڑا عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی بیٹھا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اس خوبصورت اور حسین نوجوان نے قدم اس غلام کی طرف بڑھا دیے۔ قریب جا کر اس سے کہا، اے غلام، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے ابھارا ہے؟ غلام مسکرایا اور بولا، مجھے اس بات سے بہت حیا آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ وہ حسین نوجوان یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس غلام سے کہا، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وجیح نوجوان اس غلام کے آقا کے پاس گیا اور اس غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا جس میں وہ موجود تھا۔ پھر واپس اس غلام کے پاس پہنچا۔ غلام وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے۔ غلام نے حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے۔ ان دو مناظر کو آپ نے دیکھا، کیسے لگے آپ کو؟ اب یقیناً آپ کا دل اس حسین اور وجیح نوجوان کا نام جاننے کے لیے بے تاب ہوگا۔ تو سنیے، یہ وہ نوجوان تھے جو بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے، خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی، کسی کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے، جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے، کسی کے ہم نشین ہوتے تو زندگی کو حسین بنا دیتے، کسی کی جہالت پر بہترین درگزر کرتے۔ یقیناً آپ ان خوبیوں کے حامل انسان کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ان اوصاف کے مالک وہ ہیں جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے والد بہادری اور فصاحت و بلاغت کے حامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ گراں قدر خوبیاں اور اوصاف اس عظیم نوجوان کے ہیں جن کا نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت
آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اگرچہ محمد نام کا کوئی بیٹا آپ کا نہ تھا۔ حسن آج ہم سب کے لیے بہت معروف، جانا پہچانا اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا اس دور میں ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، سب کو عجیب لگا، لیکن اللہ تعالی نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس سعادت کو پانے کے لیے پر امید اور بے چین تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن کے سوا میں نے امارت کو کبھی پسند نہیں کیا۔ چنانچہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جھنڈا ان کو عطا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہادری میں یکتا تھے۔ آپ نے جسے بھی مقابلے کے لیے للکارا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ انتہائی پرہیزگار اور متقی، طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور کیوں نہ ہوتے، بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غمخاری کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے بے چین کر دے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے تقوی، نرم مزاج اور زہد کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھیں، بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی انہیں ایک قرب خاص حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟
मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और कहा, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ, आप तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम मुहस्सिन है। फिर आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पर रखे हैं। हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये थे, शब्बर, शबीर, मुशब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रजी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत और उन्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में खबर दी कि वो एक खास मकाम और फजीलत वाले होंगे और अल्लाह ताला उनकी वजह से दो जमातों में सुलह कराएगा। अबू बकरा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के दौरान सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मेरा बेटा सरदार है और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये फरिश्ता इस रात से पहले कभी नहीं उतरा। उसने अपने रब से खास तौर पर इजाजत तलब की है कि वो मुझ पर सलाम कहे, मुझे बशारत सुनाए कि यकीनन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार और सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी वैसे ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ अंदोज होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पुश्त पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा किराम
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आपने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। जो लोग हाजिर हैं वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक खास माना रखती थी। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु खूबरू, हसीन और पुरवकार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसी बिना पर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब लोगों की नजर आप पर पड़ती तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज लोग तो बुलंद आवाज से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उक़बा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद रोज बाद मैं सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ असर की नमाज पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ पहलू बपहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसूरत हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। उक़बा रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि ये सुनकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु की फैयाजी और सखावत के मनाजिर हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत कमाल रखते थे। उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोजाना रात को सोने से कब्ल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की जरूरतें पूरी करना उनके नजदीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ में थे, एक साइल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ के दायरे से निकलकर उसकी जरूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों न होते कि आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हौरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है कि मैंने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को मेरे मुंह से निकालकर वापस सदक़े की खजूरों में रख दिया। अर्ज की गई
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرج تھا؟ یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات رشتے ناطے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا ہے، میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمرو رحمت اللہ علیہ راضی نہیں تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کر دے۔ یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تونگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، تم عادل بن جاؤ گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے،
تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج کے مالک تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے انہیں تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے۔ اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں، کیونکہ آپ کے عادات و اخلاق قابل تعریف تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری اور صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے میں مدینے کا قصد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہاں قیام کروں، اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالی نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرائی۔ سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقویٰ ہے، اور شکستوں میں سب سے بری شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالی کی خوشنودی، امت محمدیہ کی بہتری
اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تانے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر تانے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی صلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کر دی۔ وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے کے روح سے صوبہ احواز کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی تھی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بھلا ایسے کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق کے حمایتی تھے۔ آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں، سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پر نعمت جنت کی طرف سے دھاریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔